مصطفیٰ رضا صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں، کون؟ ہاں، آپ نے ایک لنک بھیجی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، ہاں بولیے۔ یاد آیا؟ اس میں گستاخی ہے یا پھر ایسے ہی کیا ہے اس کے اندر؟ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہے اس سن میں۔ لیجیے نا، جی سن لیجیے اس کو، جی سن لیجیے۔ نہ ہاں، سنا تو مکمل سنا ہوں میں، ہاں سنے نا، مکمل سن لیا ہوں۔ کیا ہے بتایا اس میں؟ انہوں نے، اس کو بتایا۔ جی جو انہوں نے بتایا وہ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ گستاخی ہے یا پھر ایسے ہی شیئر کرنے کے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے بھیجا؟ بھیجنے کی وجہ ذرا بتا دینا حضرت۔ ہلو، جی ذرا بھیجنے کی وجہ بتا دینا، کیا کیا جائے اس میں، کیا ہے، کیا مطلب بیان میں اس کو استعمال کیا جائے؟ انہوں نے وہاں پر اس کی جی ذرا زور سے بولیں، صاف بولیں، کیا وہاں پہ؟ آپ کی آواز اٹک رہی ہے، آپ کی آواز اٹک رہی ہے۔ جی لگتا ہے آپ پریشان ہیں بہت، ذرا بتائیں نا کیا بول رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، ذرا بولیں۔ ہاں جی بول، آواز نہیں آئی، ذرا بولیں، پھر سے بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ وہ صحابہ اکرام نے ہے نا، تو حضور نے کہا کہ آپ ہے نا لکھ لیجیے، قرآن شریف جب نازل ہوا تو انہوں نے ان کا گرامر صحیح نہیں تھا، یہ بھی کہا۔ تو گرامر صحیح نہیں تھا؟ ہاں صحابہ اکرام۔ اچھا، تو گرامر، تو یہ کیا ہے حضرت، کیا مطلب ان کو گستاخ کہہ دیا جائے، کیا ہے؟ تاکہ آپ بھی بتائیے نا، کیا اتنے سالوں سے کوئی آج تک تو کسی کو کسی نے کسی کا اچانک سے کیسے آئے؟ نہیں کہا نا؟ ہاں تو پھر یہ اچھا ساری منصوبہ جی جی، اچانک ہی۔ تو غلام مصطفیٰ صاحب آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ عالم ہے نہیں ہے، یہ بات آپ پوری ویڈیو سنیے۔ جی جی پورے سن لیا ہوں انڈیا، پاکستان بھائی۔ اور ہر جگہ ہے نا، غلام مصطفیٰ تعلق صاحب، سے بات ہو رہی ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب، اور غلام مصطفیٰ صاحب، ابھی یہ جملہ بار بار نہ بولیں کہ آپ سن لیجیے، میں نے سن لیا، سن کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے لنک بھیجا ہے تو مکمل سن لیتا ہوں میں، تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کسی نے ایسا نہیں لکھا، تو جو کہا اس نے وہ گستاخ ہے۔ تو آپ کو اس میں گستاخی نظر نہیں آئی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس سے جانے دیجیے، آپ کو نہیں آ رہی ہے، ہمیں نظر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہی پوچھنا چاہتا ہوں غلام مصطفیٰ صاحب۔ جی آپ جانے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی گستاخی ہے، اگر میں گستاخ نہ مانوں تو گستاخ ہو جاؤں گا، اور آپ گستاخی مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی جی سنیں، اور آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کو گفتگو نہیں کرنی اس پر، تو اطمینان سے آپ سنیں نا۔ غلام مصطفیٰ جب اس بھیجا ہے آپ نے تو خلاصہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا گستاخی ہے، اور اگر کوئی گستاخی جملہ نہ ہو، اس پر گستاخی کہنا، یہ بھی خود گستاخی ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ میں نے آپ کے پرسنل بھیجا ہوں، یہ دیکھیں، مقدمہ تفسیر نجمی ہے، احمد یار خان نجمی صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے لکھا ہے، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے اور اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے۔ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو آیت پڑھی، اس آیت کو یہیں بھی لکھا گیا ہے، یہاں بھی، یہ آپ کے احمد یار خان نہیں میں سے کتاب، مثلا علیہ اللہ ما انسانی ہو لنصفان، علیہ اللہ ما انسانی ہو لنصفان، 3 جملے کی الگ الگ آیت سے 3 جملوں کو یہاں پیش کیا ہے۔ انہوں نے تو ایک آیت پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بظاہر جملہ انہوں نے کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف، بظاہر قاعدے کے خلاف انہوں نے ایسا کچھ جملہ، لیکن وہاں بظاہر کا جملہ استعمال کیا تھا، تو بظاہر جملے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلاف ہے، تو ایک آیت کو پیش کیا تھا۔ آپ کے احمد یار خان نجمی صاحب نے قرآن پاک کی 3 آیت سے پیش کیا ہے، علیہ اللہ ما انسانی ہو لنصفان وغیرہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اب بتائیں،
ایک آیت سے جملہ پیش کر دے اور کہیں بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہے تو وہ گستاخی ہو جائے۔ آپ احمد یار خان نعیمی نے 3 آیتوں سے پیش کیا اور کہا کہ یہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، وہ گستاخ نہیں۔ چلیں اب ایک دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں بظاہر کے اعتبار سے، بظاہر کے متعلق یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا جاء الحق میں، یہ حاضر و ناظر کی بحث صفحہ نمبر 169 کے 169 میں آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نوری کمشکاتن وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تو اللہ کی شان کے خلاف ان آیاتوں کو پیش کیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم مثل نوری کمشکات، یہ آیت کیا بظاہر، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بظاہر جملہ استعمال کیا ہے، تو وہ بظاہر کہہ دے تو وہ گستاخ۔ اور یہاں آپ کے احمد یار خان نعیمی بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے، صرف اس پر بس نہیں کیا اور آگے لکھا اسی طرح انما انا بشر مثلکم وغیرہ، وہ آیات، ایک آیت نہیں، وہ آیات جو بظاہر شان مستفوی کے خلاف۔ بتاؤ اب بتاؤ، انہوں نے آگے کہا ہے کہ بظاہر ظاہری دلیل سے غلط پکڑ نہیں سکتے، تو یہاں پہ اس نے اللہ کی نبی کے شان کے خلاف اور اللہ کی شان کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اور نبی کی شان کے خلاف ان آیاتوں کو بتایا۔ ایک آیت اگر خداوند صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو جائے تو گستاخی ہو جائے۔ کئی آیتوں کو پیش کیا آپ کے احمد یار خان نعیمی نے، وہ گستاخ کیوں نہیں؟ کیا ان کی گستاخی ان کے لیے معاف ہے، یا وہ گستاخی کرنے پر چھوٹ، ان کو آزادی ہے؟ اللہ نے آزادی دی ان کو۔ ہیلو، بھاگ گیا کیا؟ یہ ہے ان کے اوقات، یہ اس طرح کی گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ بولے ہندوستان پاکستان سب جگہ پھیل چکا ہے، ارے تم لوگ پھیلاتے ہو ہیں۔ بس دیوبندی کی طرف سے ایک بات اس سے آ جانی چاہیے، تو ظاہر میں تم کو چلے کہ بھائی اس کو اچھالنا اچھا ہے، مزہ ہے، لیکن پتہ نہیں تمہارا پورا دھرم اور تمہارے اکابر کفر کے دلدل میں کتنا گھستے ہیں، اس پہ تمہارے اس اعتراض سے ان کو اندازہ بھی نہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ جب بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے خود کفر کا طوق پہن لیا ہے، جب اس کے مجدد کی طرح، لیکن بے غیرت بے شرم ہو کر کیونکہ اسے اعتراض کرنا ہے، وہ بھی دیوبندی نظر آتے ہیں ان کو۔